بلدیہ عظمیٰ کراچی عرف ویوا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بلدیاتی ادارے ہیں، یعنی تمام سندھ کے بلدیاتی ادارے، ان کے اوپر اب ایک تلوار لٹک گئی ہے، اور وہ ہے، وہ تلوار کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جس کے تحت بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو یا ٹاؤن کی سطح پر، ہمارے 25 ٹاؤن ہو یا پورے سندھ میں، وہ سب کے ساتھ یہی صورتحال ہوگی کہ اب ان کے اندر جو ہمارے ملازمین ہیں، افسران ہیں، ملازمین ہیں، وہ اب اگر انتقال کر جاتے ہیں تو فوتگی کوٹے پر اب بھرتیاں نہیں ہوں گی۔ جی ہاں، فوتگی کوٹے پر بھرتیاں نہیں ہوں گی۔ ہاں، حالانکہ جو ایک تاریخ ہے اس سے پہلے جو ان کی فائلیں ہیں شاید وہ ہو جائیں، کیونکہ ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا کہ فوتگی کوٹے پہ جو افسر مر جائے یا ملازم مر جائے تو اس کی بیوی یا بچہ کوئی پڑھا لکھا ہو یا کچھ ہو تو اس کو ملازمت دی جاتی تھی، لیکن سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے دور میں سب سے پہلے سن کوٹے پر پابندی لگی تھی کہ ملازم ریٹائر ہوگا تو اس کے بیٹے کو نوکری مل جاتی تھی، گھر کا چولہا جل جاتا تھا، لیکن وہاں پابندی لگ گئی تھی، اور اس کے بعد اب لگ گئی۔ لیکن ملازمین ہنس کھیلنے، خوش رہیں، آباد رہیں، کھیلتے کودتے رہیں، لیکن اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں اور جان لیں کہ اب جو ہے وہ پہلے ان کو یعنی انتقال کر جاتے تھے تو ان کے بچوں کو، بیوی کو نوکری مل جاتی تھی، اب نہیں ملے گی۔ اور یقینی طور پر 2 سال تک کا ٹائم ہوتا تھا کہ اگر آپ کا شوہر یعنی کہ بھائی کوئی بھی ہے وہ انتقال کر جائے، بیوی انتقال جائے، تو دوسرے کو، گھر کے ایک فرد کو نوکری ملتی تھی۔ اب جنازے اٹھتے رہیں گے، جی ہاں، اب جنازے اٹھتے رہیں گے، لوگ چاہتے ہیں کہ تدفین ہو جائے گی اور ان کو لے جا کر افسر ہو یا ملازم ہو اس کی تدفین کر دی جائے گی، اور قبرستان میں، یعنی کہ جو اصل گھر ہے جہاں نہ پیدا گیری ہوگی، نہ رس ملائی، نہ حبشی حلوہ، نہ بیکیں ہوں گی، نہ سفارشی ہوں گی، نہ کوئی مالیشیا ہوگا، نہ کوئی پریشر میں ہوگا۔ اب اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک آرڈر نکلا ہے اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو کہ 25 اکتوبر 2024 کو اور 23 اکتوبر کو، اور اس کے اندر واضح طور پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے، چڑیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے، یعنی کہ حکومت سندھ نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد پھر لوکل گورنمنٹ، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ پرچہ دوانہ کر دیا ہے کہ ڈیسیز کوٹے یعنی فوتگی کوٹے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگا دی ہے۔ حالانکہ یہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے سول سرونٹ کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے حکومت پنجاب نے 17A کی جو سول سرونٹ کی سروس رول ہے اس کو ختم کیا تھا، سسپینڈ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر لوگ عدالتوں میں چلے گئے تھے، اور عدالتوں میں گئے، اس کے ساتھ ہمارے جو سندھ کے کچھ ملازمین ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد میں انہوں نے 10 پٹیشن داخل کی تھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا 23 اکتوبر کو آنے فیصلے کے بعد یقینی طور پر وہاں سے وہ 10 پٹیشن بھی نمٹا دی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے فوتگی کوٹے پر، تب وہ بھی فارغ ہو گئے۔ لیکن یونین کا کہنا ہے کہ ہم LCS ہیں، یعنی کہ لوکل کونسل سروسز سے ہیں، اور ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ کونسل یعنی یونین جو ہے، آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کا کہنا ہے کہ اگر ملازم جو ہے وہ ہنستا کھیلتا جو ہے اور زندگی نوکری کر رہا ہے، اور پھر حسن اتفاق یہ کہ وہ انتقال کر جائے تو اس کو، اولاد کو یا بیوی کو نوکری ملنی چاہیے۔ لیکن یہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کا موقف ہے، لیکن جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی میں سرونٹ جو سول سرونٹ ہوتے تھے، سول سرونٹ جو ہاں ان کے لیے تھا یہ کوٹا کہ وہ ان کو ڈیسیز میں فوتگی ہو جائے تو کسی افسر یا ملازم کی تو اس کی بیوی بچوں کو نوکری ملے گی، سول سرونٹ کے لیے تھا۔ کونسل والوں کو چیف سیکرٹری سندھ جو تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو بھی نواز دیتے تھے، ان کا جو کیس آتا تھا ان کو بھی یہ نوکریاں دے دیتے تھے، ورنہ اس سول سرونٹ کے لیے جو آرڈر آیا ہے وہ بھی سول سرونٹ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر پٹیشن کے ساتھ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس میں سول سرونٹ لکھا ہے۔ لیکن لوکل گورنمنٹ نے کیونکہ واضح طور پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو انہوں نے ادھر ریفر کر دیا۔ ممتاز قانون دان اور سابق بلدیہ غربی کے ایک افسر اطہر سعید کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو لوکل گورنمنٹ نے اس طرف تو کر دیا ہے، لیکن در حقیقت پٹیشن 89 2011 جس کا فیصلہ 2013 جون 30 کو آیا تھا وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے لیے نہیں تھا، بلدیاتی اداروں کے لیے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور میں نے ایک مقدمے میں اس کی تشریح بھی کی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں جو کیس تھا، لیکن پھر عدالت تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتی ہائی کورٹ، یقینی طور پر پھر وہ عمل درآمد ہو گیا۔ لیکن ابھی ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو اس پر من و عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔